ابھی شہریار بھائی نے ہمیں جوائن کیا, بریک میں ہم بات کر رہے تھے, وہی جنات کا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے, اور میں نے شہریار بھائی سے پوچھا کہ کیا ان سے رابطہ ہو سکتا ہے, کبھی کسی نے ان سے بات کی ہے, تو شہریار بھائی نے بتایا وہ تو خود ایکسپیرینس کر چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جنات اللہ کی مخلوق ہے اور وہ کوآرڈینیشن بھی کرتی ہے, رابطہ بھی کرتی ہے, بات بھی کرتی ہے اگر آپ بات کرنا چاہیں. اچھا, اگر کوئی کہے کہ جی میں نے جنات کو ان کی اصلی حالت پر دیکھا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. جنات ہمیشہ متشکل ہو کر آتے ہیں دوسری شکلوں پہ. کون کون سی؟ بلی, کتا, چھپکلی. اچھا, گھر میں پھر جنات اپنے ہونے کا ایگزسٹنس کا بتاتے ہیں. یہ گرا دیا, یہ ہے ہوتا ہے, یہ چیز یہاں تھی نہیں, پھر دیکھیں گے وہاں یہاں پڑی ہوئی ہے. ہاں جی. پیسے نکال کے لے جائیں گے آپ کے, ارے میں نے تو لاکر میں رکھی, چابی تھی میرے پاس ہے, لاکھوں روپیہ چلا جائے گا آپ کا. بیگ پورا ٹٹولا کچھ نہیں, اور مل جائے گی چیز پھر واپس وہیں. اچھا, اسی طرح آپ کے, میں اپنے آفس میں بیٹھتا تھا, صدر والے آفس میں, تو کبھی کبھی رات کو 2-2, 2:30 بج جاتے تھے. تو میرے ایک دوسرا روم بھی تھا اور وہ واش روم کا دروازہ بھی تھا. تو دروازہ کھلے بند ہو, کھلے بند ہو. کبھی برابر میں کمرے میں وہ ہماری اسکرین ہوتی تھی میرے کمپیوٹر کی, وہ سرک جائے, اور باقاعدہ آواز آئے مجھے. اب میرے یہاں شیشہ لگا ہوتا, میں یہاں جہاں اپنے ٹیبل پہ بیٹھتا تھا, میرے سامنے میرا کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہوتا تھا, تو میں کہتا تھا یار اب بس ٹھیک ہے مجھے پتا تم لوگوں کو عبادت کرنی. وہ نیک مسلمان لوگ تھے, نیک مسلمان جنات تھے, اور وہ عبادت کرتے تھے رات کو, اور میں دیر دیر تک بیٹھا رہتا تھا یہ لوگوں کے مسئلے مسائل کے لیے. کیونکہ امریکہ کینیڈا سے لوگ رات کو مجھ سے کانٹیکٹ کرتے تھے نا, فونوں پہ اور زوم پہ, اسکائپ پہ. یہیں سے کنٹینیو کریں. مصطفیٰ راولپنڈی سے میں جوائن کیا. السلام علیکم مصطفیٰ, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا بھائی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے بھائی کا جو ہے وہ چھوٹا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ہمارے گھر پہ ایک کونا ہے, اس کونے پہ کھڑا ہو کے نا پتا نہیں دیوار کی طرف دیکھ کے نا تھوڑا سا گیپ رکھ کے نا باتیں کرتا رہتا ہے. اچھا جی جی, تو پتا نہیں کس کو دیکھ کے باتیں کرتا رہتا. بچے کی عمر بتائیں, بچے کی عمر. بچے کی عمر کیا ہے؟ بچہ ہے جو 5 سال کا ہے بچہ. بالکل ٹھیک ہے, اتنی ہی عمر کے 5-7 سال کے بچوں کے ساتھ یہ جنات ہوتے ہیں جناب. یہ ان سے باتیں کرتے ہیں, جنات کے بچے ہوتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, ان بچوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر ایک سرٹن ایج کے بعد, جیسے 7, 8, 9 سال کی بات عمر تک, پھر ان کو یہ بچے, ان بچوں کو پھر نظر نہیں آتے. پریشانی والی بات, پھر پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے, اچھے ہیں, ان کے بچے بھی کھیل رہے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ, نو ایشوز. بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ بچے مسکراتے تھے, صحابہ نے پوچھا رسول یہ سوتے میں میرا بچہ مسکراتا ہے, فرمایا اس کو فرشتے کھلاتے ہیں. ہاں جی, فرشتے ان کو جو ہے نا وہ اچھی اچھی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں, اس پہ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی اچھے جنات, مسلمان جنات, تو میرے آفس کی میں بات کروں تو وہ لوگ بھی اچھے جنات تھے, مسلمان تھے, ان کی عبادت میں مخل ہو رہا تھا میں, تو پھر میں اٹھ کے چلے جایا کرتا, ڈرتا نہیں تھا الحمدللہ. اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے بھائی, آپ کو پتہ ہے اشرف المخلوقات ہیں آپ, یہ بیچارے آپ سے ڈرتے ہیں تبھی تو سامنے نہیں آتے. یہ گرا دیا, وہ ہٹا دیا, یہ کر دیا, چیز اٹھا لی, تاکہ آپ کو اپنے ایگزسٹنس کا احساس دلائیں. او بھائی ہم بھی ہے یار, یعنی ہماری سپیس بھی ہے, ہماری بھی سپیس ہے, اور ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں. اچھا, یہ ہر گھر میں بھی جنات ہوتے ہیں. نہیں پرانے اسٹرکچرز میں, نئے گھروں میں اب بلڈنگز اپارٹمنٹس ہیں, وہ تو کتنے ایک کے اوپر ایک گھر. چلیں, ہر گھر میں آپ کے اٹیچ باتھ روم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں جب واش روم جاتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان, شریر شیطانوں سے, جنوں اور جنیوں سے. ہر باتھ روم میں جنات ہوتے ہیں بھائی, اس لیے کہتے ہیں زیادہ دیر نہیں, اور یہ نہیں لے کے جایا کرو بھائی. کل کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا, جو جن ہوگا وہ شرپسند جن ہوگا, وہ یقیناً مسلمان جن, پاک جن گندگی میں تھوڑی رہے گا. اور ہم گھنٹوں بیٹھ رہتے ہیں, لڑکے مجھے بتاتے ہیں بھائی آپ کل سوال آیا ہے حضرت وہ باتھ روم میں موبائل لے جا سکتے ہیں؟ میں کہا یار باتھ روم کوئی تیرا گارڈن ہے, باغیچہ ہے, جڑا تم موبائل جلدی سے فارغ ہو کے باہر نکلو یار. ایک ڈرامہ بھی چلا تھا ٹی وی پہ, جن کی شادی, اور اس میں دکھایا گیا کہ جن سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو بھی جن سے محبت ہو جاتی ہے, اور پھر ان کا نکاح بھی ہوتا ہے. اگر وہ انسانی جسم پر متشکل ہو کر آئے اور اسے محبت ہو جائے. اب نکاح کے اوپر اختلاف ہے, شادی پر اختلاف ہے, کیونکہ جنات کی جو تخلیق ہے خون وہ آگ سے ہے. یہی سے بات ہے کامران کراچی سے. السلام علیکم. لیکن اس پہ بات کریں گے واپس آ کے. جی کامران, سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ میں جب بھی میں نے نوٹ کیا کہ میں اکیلے کبھی بیٹھا ہوتا ہوں یا گھر میں اکیلا ہوتا ہوں
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی ہے, میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے, یا ایسے کوئی آہٹ سی کوئی گزر رہی ہے, تو اس پہ کیا مطلب ہے, میں کچھ پڑھوں یا یہ کوئی مسئلے مسائل ہیں میرے ساتھ؟ علامہ صاحب بتائیے ذرا. اب اگر کوئی آپ کے آس پاس نہ بھی ہو تو بھی پڑھنا چاہیے بھائی, ضروری تھوڑی ہے کوئی ہو تو پڑھے. سورہ بقرہ لگائیں گھر میں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں, اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں, اور اگر کوئی ہے تو ہونے دیں. ڈرتے کیوں ہو یار, ڈرنے کی کیا بات ہے مخلوق کو آپ کو احساس دلا رہی ہے میں ہوں, الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا. اب یہ نہیں پتا وہ مسلمان ہے خیر مسلم ہے, سے آپ کو کیا مطلب کئی لوگ کیا کیا نہیں کرتے. اکیلا کہتا ہے نا میں اکیلا ہوتا ہوں. حضرت مولا علی نے کیا فرمایا, نیک وہ ہے جس کی خلوت پاک ہے. خلوت جو اکیلے میں ہے, بھائی تم موبائل کیوں لے کے جا رہے ہو باتھ روم میں, بتاؤ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہو. سوری ہے میں معذرت, کوئی جواب نہیں. ہاں جواب کوئی نہیں, وہاں لے کے نہیں جانا چاہیے, جلدی نکلو. اور یہ ہے کہ اگر وہ ہے تو آپ آیت الکرسی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیا کریں, اپنے اوپر دم کر لیا کریں, آپ کو کوئی نقصان نہیں. ندیم نے لاہور سے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ندیم, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں زیر بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا شو ماشاءاللہ, میں ڈیلی دیکھتا ہوں. اور یہ قبلہ علامہ صاحب جو ہے ان کی بھی ماشاءاللہ ہم بیانات سنتے ہیں ماشاءاللہ. خیریات داؤد صاحب کے. جی سوال بتائیے گا. سوال یہ ہے کہ کیا جنات کو ہم اپنے تابع کر کے ان سے کام لے سکتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ اور یہ جائز ہے تو اس کو کس طرح کیا جائے, کس طرح کیا جائے؟ پہلی تو بات یہ کہ جنات اتنی آسانی کے ساتھ تابع نہیں ہوتے, اور یاد رہے جنات خود سے آ کے تابع ہو جائے ایک الگ بات ہے, اور ایسے ہوتے ہیں. بعض علماء ہے, بعض اولیاء اللہ ہے, بزرگان دین ہے, جنات انسانی شکل پر آتے ہیں, مسلمان جنات, اور وہ آگے ان کے باقاعدہ بیعت کرتے ہیں, ان کے تابع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہمیں اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں, اور ہم سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کوئی چاہے کہ میں جنات کو اپنے قابو میں کر لوں, لوگ کرتے ہیں لیکن سب نہیں کر پاتے. اس کے لیے بڑے خطرناک کام کرنے پڑتے ہیں, ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں. کیا کام بھائی آپ کو نہیں پتا, کیونکہ مسلمان جنات تو انشاءاللہ قابو میں نہیں آئیں گے آپ کے. یہ دوسرے وہ جنات جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں, مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہوتے ہیں, جو گندے غلاظت غلیظ چیزیں کرتے ہیں, تو یہ وہ چیزیں پھر وہ جنات آتے ہیں. گندگی کو اٹریکٹ کرے گی. کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں نا, ایسا کیا کرتے ہیں؟ میں کیا بتاؤں, بتائیں نا. لوگ اس کے اندر مطلب نجاست کھاتے ہیں, خون پینا حرام ہے, خون پیتے ہیں, انسان کا گوشت کھاتے ہیں. آپ ایلومینیٹی کو نہیں جانتے, فری میسنری کو نہیں جانتے, ایپسین فائل کیا ہے آپ کو نہیں پتا. اپنے بچوں کو بچائیں, چھوٹے چھوٹے بچے غائب ہو جاتے ہیں. آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ پتہ نہیں ابھی بھی کراچی کے 5-6 اضلاع سے نا بے شمار بچے غائب ہیں. آپ کو نہیں پتا ڈارک ویب والا ڈاکٹر شاہد مسعود نے جو کیا تھا, بعد میں بیچارہ معافی مانگ کے جان چھوڑا کے بھاگا, یا آپ کے کہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے نہیں پتا, سب پتا ہے یار. اب اوپن ہو گیا, اب کیا اوپن ہو گیا, آپ کے ارباب اقتدار ہی نہیں ان کو بند کرنا چاہتے تو کیا کریں. تو اتنی بڑی فیلڈ نوٹ کی ناجائز حرام, شیطان جنات کو نہیں قابو کرنا چاہیے, اور جو کرتا ہے وہ حرام, بلکہ بعض مقامات پہ کفر کرتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. بے شک. بہت شکریہ شہر میں آپ نے وقت دیا ہمیں.